کہ اگر رابطے شروع ہو گئے ہیں تو یقیناً رابطوں کا جو سلسلہ ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی بحال ہو جائے گا، کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی جو ہے ان کے درمیان رابطہ ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی ایک کنیکٹنگ فیکٹر بنے۔ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی چیزیں بہتر ہونے جا رہی ہیں۔ دیکھیے چیزیں تو بہتر ہو جانی چاہیے تھی، لیکن حکومتی اتحاد کی طرف سے مسلسل مذاکرات کی بات چیت کی جاتی رہی ہے۔ ہاؤس کے اندر بھی اگر آپ کو یاد ہو، جب پی ٹی آئی ہاؤس میں موجود تھی تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ مذاکرات کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، میثاق جمہوریت کر لیتے ہیں، میثاق معیشت کر لیتے ہیں۔ یاد ہوگا آپ کو ایز لیڈر آف دا اپوزیشن شہباز شریف نے کہا تھا۔ لیکن چونکہ خان صاحب ڈینائل موڈ میں تھے، وہ ابھی بھی ڈینائل موڈ میں ہی ہیں، وہ اس لیے مذاکرات تک بات نہیں پہنچی۔ لیکن اب چونکہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، اسمبلیاں وہ خود توڑ چکے ہیں، قومی اسمبلی سے استعفے دے چکے ہیں، باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب احساس ہوا ہے کہ شاید غلطی ہوئی ہے۔ میرے خیال سے اگر اس کا اقرار انہوں نے آلریڈی کر نہیں لیا ہوا تو خان صاحب جلد اس کا بھی اقرار کریں گے کہ ہاں مجھ سے غلطی کرائی گئی یا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ایسا کر لیں گے؟ جی کریں گے، بالکل کرنا پڑے گا، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اینی وے، ہیونگ ڈن دیٹ، تو اب ہم نے وہاں سے بازگشت سنی ہے پہلی دفعہ تحریک انصاف کی طرف سے کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسد عمر صاحب نے، شاہ محمود قریشی صاحب نے، فواد چودھری صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ اگر الیکشن کی ڈیٹ بھی آگے لے جانی ہے تو آ جائیں، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن وہ جو بڑے خان صاحب ہیں، وہ جو ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں، انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں صوبائی اسمبلی کے ٹکٹس کا، ہمیں تو بتایا گیا تھا کوئی بورڈ ہوتا ہے، لیکن وہ خان صاحب اکیلے ہی کر رہے ہیں بیٹھ کے۔ اینی وے، وہ ان کا رائٹ ہے، ایز پارٹی ہیڈ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر ایک دم سے وہی ڈھنڈورا پیٹا کہ جناب میں ان چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ اب لگتا یوں ہے کہ حکومتی اتحاد کی طرف سے بھی خان صاحب کے کمی کمینوں سے بات چیت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میری بات سمجھ نہیں نا آپ، کہ جب آپ ان کے لیڈران کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو ان کے لیڈر آپ کے ساتھ، آپ کے بندوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ تو جو مذاکرات کی ایک توقع ہو چلی تھی کہ شاید بالآخر دونوں دھڑے جو ہیں وہ اس بات پہ آمادہ ہیں کہ مذاکرات کر کے بات کو آگے بڑھایا جائے، وہ سسک رہی ہے، ابھی وہ اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچی ہے۔ فائز صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہت زیادہ کیا اس کو کہیں گے کہ وہ شاید اس چیز کو لے کے بہت پرعزم کہیں گے کہ وہ جو ہے پی ٹی آئی سے رابطہ جو ہے وہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پیپلز پارٹی از فائن ود آل دا سچویشن یا ریمارکس جو بھی دیے جاتے ہیں لیڈران کے حوالے سے، پیپلز پارٹی کیا پہل کر رہی ہے؟ ڈائریکٹلی کوئی رابطہ ہو رہا ہے، کوئی رابطہ کرا رہا ہے، کیا ہے یہ، کس طرح ہوگا؟ دیکھیے جو بلاول صاحب آج اس میٹنگ میں شامل تھے جس کی ہم بات چیت کر رہے ہیں، اس میں انہوں نے اصرار کیا ہے اس بات کے اوپر کہ نئی بات ہونی چاہیے ان سے بھی۔ لیکن دو تین بندوں نے، جو مثلا مولانا فضل الرحمان صاحب نے، زین بھگٹی صاحب، اپنی اپنی پارٹیوں کے لیڈر ہیں، چاہے وہ چھوٹی ہے چاہے بڑی ہے، لیکن برابر کے رکن تو ہیں نا 13 رکنی قومی اتحاد کے۔ انہوں نے ٹوتھ اینڈ نیل مخالفت کی۔ اس نے کہا کہ عمران خان قابل بھروسہ آدمی نہیں ہے، بات کر کے مکر جاتے ہیں، تو اس لیے ہم تو بات چیت کرنے کے حامی نہیں ہیں۔ مگر جیسا میں نے کہا کہ بلاول کو توقع ہے، توقع نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی کا موقف یہ ہے کہ مذاکرات کے دروازے کبھی بند نہیں کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، اصولی طور پہ ان کا موقف ٹھیک ہے، اگر دوسری طرف سے بھی اس کو اسی طرح سے رسپونڈ کیا جائے تو ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہ انڈیکیشن بھی ملے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے درمیان شاید جلد مذاکرات ہوں گے۔ اچھا، لیکن اگر آپ کو یہ یاد ہو کہ حالیہ چند دن پہلے تک وہ زرداری کو سندھ کی سب سے بڑی بیماری اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے ہیں، کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے میرے خیال سے بلاول کے حوالے سے بھی۔ لیکن میں اس چیز کے اوپر خوش ہو رہی ہوں، اور یہ بڑا مثبت سٹیٹمنٹ ہے بلاول صاحب کی طرف سے کہ انہوں نے جو ہے وہ سب چیزوں کو جو ہے وہ سائٹ پہ رکھ کے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ یہ جو کرنٹ ہوتا ہے نا، یہ جو بجلی کی پاور ہوتی ہے، اس میں دو تاریں ہوتی ہیں، ایک کو پازیٹیو کہتے ہیں، ایک کو نیگیٹو کہتے ہیں۔ دونوں جب تک ملے نا تو پاور چلتی نہیں ہے۔ اچھا، تو ایک طرف سے اگر یہ جو زرداری سب سے بڑی بیماری کہا جاتا رہے، اور دوسری طرف سے وہ کہے میں نے مذاکرات کرنے ہیں، تو یہ لٹیا جو ہے یہ ڈوبے گی، پار نہیں اترے گی۔ اچھا، تو میرے خیال سے رویوں میں چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر بلاول نے اتنا بڑا جسچر دیا ہے تو وہ چھوٹی پارٹی کے لیڈر نہیں ہے کہ نئی مذاکرات ہونے چاہیے، تو خان صاحب کو ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر کہنا چاہیے کہ ہاں ہونے چاہیے، میں تیار ہوں اس کے لیے، کہنا چاہیے کہ نہیں؟ بالکل کہنا چاہیے۔ اور یہ اس طرح بھی چیزوں کو لیا جا سکتا ہے نا کہ کہیں جی کہ میں ٹھیک ہے، میں بلاول کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اور تو وہ الزامات پیچھے زرداری صاحب کے اوپر لگاتے ہی رہتے ہیں۔ چلیے وہ تو دونوں طرف سے لگتے رہے نا جی۔ خان صاحب، بلاول صاحب نے بھی کوئی ماشاءاللہ بہت کمپلیمنٹری گفتگو نہیں کی خان صاحب کے بارے میں، جھوٹا ان کو کہا، پتہ نہیں کیا نہیں کہا ہے۔ تو سیاست اسی کا نام ہے کہ آپ بھول جائیں کل کیا ہوا تھا، آج کے ماحول میں نئے سرے سے بیٹھ کے آنے والے وقت کے لیے فیصلے کر لیں۔ یہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ پچھتائیں گے۔ اب دیکھیے دو تین باتیں ہیں۔
ایک تو یہ کہ پیپلز پارٹی نے نون لیگ سے بھی رابطہ قائم کیا ہے اور ان سے بھی مذاکرات ہوئے ہیں. اس مذاکرات میں پیپلز پارٹی کی طرف سے قمر الزمان قاہرہ, یوسف رضا گیلانی اور سید نوید قمر صاحب موجود تھے, جبکہ دوسری طرف سے سردار ایاز صادق, رانا ثناء اللہ اور خواجہ سعد رفیقی, دونوں طرف کے بہت سینئر لوگ ہیں. الائنس چل رہی ہے, حکومت میں ان کی الائنس ہے, ایک دوسرے کے شریک کار ہیں, تو یقینی طور پہ ان کے بیچ جلد کسی نہ کسی انڈرسٹینڈنگ پہ پہنچنا جو ہے اس کی توقع کی جا سکتی ہے, اس لیے کہ کافی دیر سے اکٹھے کام کر رہے ہیں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف نے اور پیپلز پارٹی نے کاف لیگ سے بھی رابطے کیے ہیں. اچھا, اب کاف لیگ جب ہم کہتے ہیں نا تو اس میں سے پرویز الہی صاحب والی کاف لیگ مائنس کر دیں, کیونکہ وہ تو اب تحریک انصاف ہے. ٹھیک ہے, چودھری شجاعت. اب تو کاف لیگ مینس چودھری شجاعت, سو ہی از دا سنگولر پرسن. اور اس میں چونکہ ایک نیا فیکٹر آ گیا ہے, اس میں چونکہ ایک نیا فیکٹر آ گیا ہے جن کا نام سرور چودھری ہے. تو چودھری سرور صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کافی یعنی سیاسی طور پہ بڑے متحرک آدمی ہیں اور نون میں بھی رہ چکے ہیں, تو ان کو بھی سمجھتے ہیں وہ پھر اس کے بعد تحریک انصاف میں بھی رہے ہیں, ان کو بھی سمجھتے ہیں وہ. تو ان دونوں ہی بڑی جماعتوں کی خامیوں اور خوبیوں سے وہ اچھی طرح واقف ہیں, لہٰذا ہی ول بی دا پرسن ہو ول ڈیل دیم کریکٹلی. لیکن میرے دفتر وہ تشریف لائے تھے, آپ کو تو یاد ہے جی, تو انہوں نے اس میں یہ اندیا ضرور دیا تھا کہ ہمارے ساتھ اگر کسی کے مذاکرات کامیاب ہونے کا زیادہ چانس ہے تو وہ نون لیگ ہے. یہ آپ کو یاد ہوگا یہ فرمایا تھا, اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں, اس لیے کہ ایک تو تحریک انصاف سے ان کی مخاصمت یا تحریک انصاف میں ان کے لیے بیڈ فیلنگ تازہ ہے. ہاں, اور بالکل میرے خیال میں جو پرویز الہی صاحب الگ ہوئے وہ بھی تو وہی فیکٹر تھا نا, پی ٹی آئی والا فیکٹر. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ اس تحریک انصاف اور کاف لیگ کے بیچ کو انڈرسٹینڈنگ جلدی ہوگی. نون لیگ کے ساتھ کافی امکان ہے, اور نون لیگ کے ساتھ میرے خیال سے چونکہ الائنس میں بھی اس وقت شامل ہے کاف لیگ, 2 منسٹر ہیں اس کے فیڈرل منسٹر, 2 چوری سالک اور طارق بشیر چیمہ صاحب, تو لگتا یہ ہے کہ یہ بھی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی منطقی کنارے پہ پہنچ جائے گی ان کی بات چیت جلدی. اب آ جائیں جناب, باتیں تو بہت ساری کرنے کی ہیں. الیکشن کھیلنے کا ہو رہا ہے نا, یہ سارا کچھ آپ کو پتہ ہے. الیکشن کمیشن نے اپنی رپورٹ پیش کر دی ہے, اپنے سپریم کورٹ میں سبمٹ کرا دی ہے باقاعدہ. انہوں نے کہا جی ایک تو ہمیں فنڈ نہیں ملے ہیں, لہٰذا اس لیے ہم نہیں کرا سکتے, اور دوسرا یہ کہ ہماری ذمہ داری ہے پیسفل فیئر اینڈ فری الیکشن کروانا, اور ہم نہیں سمجھتے کہ اس وقت ماحول ایسا ہے جس میں یہ تینوں چیزیں انشور کرنا ممکن ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ایک طرح سے. اگر آپ دیکھ لیں, اسٹیٹ بینک پہلے ہی کہہ چکا کہ جناب ہم نے تو رضامندی دے دی تھی, کامہ کمیٹی میں گیا کیبنٹ کے تھرو, تو وہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا, اور قومی اسمبلی نے بھی ریجیکٹ کر دیا. اس لیے وہ تو ایک یعنی فیصلہ ایک طرح سے ہو چکا ہوا ہے. اس کے اوپر سپریم کورٹ کیسے ریئیکٹ کرتی ہے وہ ہم نے ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آیا ہے, لیکن یقینی طور پہ میرا نہیں خیال کہ وہ اس کو اتنا آسانی سے ہضم کریں گے. they will have to take it as with a pinch of salt. یہ وہی والا سوال ہے جو میں کل سے آپ سے پوچھ رہی ہوں, اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے یا آگے ہونا ہے؟ کہانی میرے خیال سے اب شروع ہوگی. اچھا, اب شروع ہوگی, اور یہ کس کروٹ بیٹھے گا اونٹ, یہ بھی پریڈکٹ کرنا ممکن نہیں ہے. اب آ جائیے جناب, دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو آج کا اجلاس تھا اس کے اندر ایک بات پہ اور اتفاق رائے ہوا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم پارٹس میں الیکشن کرانے کے حامی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, الیکشن ایک ہی دن ہونے چاہیے, چاروں صوبائی اسمبلیوں کے بھی اور قومی اسمبلی کا بھی. صحیح ہے. اس کے بارے میں بھی ایک پازیٹیو بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے مختلف جو اسٹالورٹس لیڈرز ہیں ان کی زبان سے بھی ہم یہ سن چکے ہیں کہ الیکشن ایک ہی دن ہونے چاہیے. ان کا خیال یہ تھا کہ تاریخ پیچھے کھینچی جائے, اور حکومتی اتحاد کا خیال یہ ہے کہ پنجاب اور کے پی کے الیکشن کی تاریخ کو ایڈوانس کر دیا جائے تھوڑا سا.